یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا حامی و مددگار ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. اس لیے جب اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو مدد کی توقع بھی اللہ ہی سے رکھو، بندوں کی طرف مت دیکھو. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے. یعنی آج تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کچھ خوف ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ الٹ ہو جائے گا، وہ تم سے ڈرنے لگیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے. یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں موجود تھے، پھر یہ شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکست سے پیچھے جا کے دیکھو، یعنی مثبت سوچ دی جا رہی ہے کہ اول تو تم ہی جیت رہے تھے، تم ان کو قتل کر رہے تھے اپنے دشمنوں کو. یہ تو بعد کی بات ہے کہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی. مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، پیچھے بھی اختلاف کے نقصانات پڑے ہیں اور یہاں بھی جنگ احد میں بھی یہی وجہ ہوئی. اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی دنیا کا مال غنیمت، کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ مال غنیمت ہی کی خاطر جنگ کیا کرتے تھے، اسلام نے آ کر پوری سوچ بدل دی. اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ اللہ نے وہ چیز تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، یعنی ابھی ملے جلے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ خالص کرنا چاہتا تھا، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، یعنی اس غلطیوں کے باوجود. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص مخلص مومن ہوتا ہے اور اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور پھر وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی جب خالد بن ولید کے زیر قیادت حملہ ہوا تو مسلمانوں کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، تو جس کا جدھر منہ آیا وہ ادھر بھاگ نکلا، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہ تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے. اصل میں میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، اور جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پر ہی ان کو رنج دیے. اور وہ رنج پہ رنج کیا کہ جو مسلمان شہید ہو رہے تھے وہ تو اپنی جگہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن یہ خبر سب کے لیے بہت بڑے صدمے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اس کی طرف اشارہ ہے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. یعنی بعض اوقات بڑے بڑے غم زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ انسان کو اتنا پختہ کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیز اس کو معمولی لگتی ہیں. اسی طرح عام انسانوں میں سے بھی جو اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان کی آزمائش سخت ہوتی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی سخت آزمائش تم پہ اس لیے ڈالی گئی تاکہ آئندہ تمہیں پھر غم نہ لگے. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، کیونکہ غم سے اور ہم سے پناہ مانگی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کچھ چیزوں سے مسلسل پناہ مانگتے تھے. ایک دعا میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں ہم اور حزن سے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تفکرات اور یہ پریشانیاں اور یہ وہم اور یہ خوف اور یہ غم اور ایک بے بسی کی کیفیت انسان کے اندر ایسی لاچارگی پیدا کر دیتی ہے کہ بڑے بڑے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر الجھ کر وہ بڑے قدم نہیں اٹھا سکتے اور بڑے کام نہیں کر پاتے. تو اس لیے اس کیفیت کی اصلاح کی جا رہی ہے
کہ اس لیے بھی غم دیا گیا، اس لیے بھی چوٹ لگائی گئی کہ پھر اس کے بعد تم چھوٹی موٹی چوٹوں کو محسوس نہ کرو اور فوکسڈ رہو، اپنے مقصد سے نہ ہٹو.